Audio Jungle. Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا واقعی خدا نہیں یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، تو میں ان سے نہ لڑوں گا نہ طنز کروں گا، بس ایک بات پوچھوں گا، جو چیز خود بخود چل رہی ہو کیا وہ کبھی رکتی بھی نہیں؟ کیا وہ کبھی بگڑتی بھی نہیں؟ ذرا سوچو، اگر آپ کہیں یہ گھڑی خود چل رہی ہے تو سامنے والا کہے گا ہاں، مگر کسی نے بنائی تو ہے نا۔ ذرا سوچو، اگر آپ کہیں کہ یہ گھڑی خود چل رہی ہے تو سامنے والا کہے گا ہاں، مگر کسی نے بنائی تو ہے نا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی گھڑی خود نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے خود بن گئی؟ عقل کہتی ہے جو بنا ہے اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ خود بخود چلنے کا جھوٹ۔ لوگ کہتے ہیں سب کچھ نیچر چلا رہی ہے، تو سوال نیچر کیا ہے؟ نیچر کوئی ذات نہیں جو سوچے، فیصلہ کرے، قانون بنائے۔ نیچر تو خود قانون کا پابند ہے۔ قانون خود نہیں بنتا، قانون بنانے والا ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی شروعات ایک پوائنٹ سے ہوئی، لیکن سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ طاقت خود پیدا نہیں ہوتی، کچھ نہ ہونے سے کچھ نہیں بنتا۔ تو سوال، اس پہلے پوائنٹ کو کس نے طاقت دی؟ قوانین کس نے فکس کیے؟ سب ایک دم بگڑ کیوں نہیں گیا؟ سائنس خاموش ہو جاتی ہے، لیکن عقل بول اٹھتی ہے کہ کوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی وقت بعد میں آیا، جگہ بعد میں آئی، مادہ بعد میں آیا۔ جو وقت اور جگہ سے پہلے ہو وہی خدا ہو سکتا ہے۔ انسان کی تخلیق، سوال جو چبھ جائے، انسان ایک قطرے سے بنا، تو سوال یہ ہے کہ وہ قطرہ کیسے جان گیا کہ آنکھ کہاں بنانی ہے، دل کس طرف رکھنا ہے، دماغ کو کتنا طاقتور بنانا ہے؟ کیا قطرے کے پاس نقشہ تھا؟ کوئی پلان تھا؟ نہیں۔ جہاں حکمت ہو وہاں حکیم ہوتا ہے۔ ہر انسان مانتا ہے ظلم غلط ہے، سچ اچھا ہے، دھوکہ برا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ قانون کس نے دل میں ڈالا؟ اگر خدا نہیں تو سب کچھ جائز ہونا چاہیے، پھر ضمیر کیوں روکتا ہے؟ یہ آواز خدا کی نشانی ہے جو دل میں بولتی ہے۔ مشکل وقت کی گواہی، جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، بالکل بے بس ہوتا ہے، تب وہ اے قدرت، اے خدا کیوں پکارتا ہے؟ کیوں انکار دماغ کرتا ہے؟ کیونکہ انکار دماغ کرتا ہے لیکن دل مانتا ہے۔ کئی خدا کیوں نہیں؟ اگر سورج کو ایک خدا چلا رہا ہو، زمین کو دوسرا،
انسان کو تیسرا تو نظام ٹکرا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کئی خدا ہوتے تو کائنات برباد ہو جاتی۔ ایک نظام، ایک کنٹرول مانگتا ہے، آخر میں بس اتنا کہ یہ کائنات اندھی نہیں، بے مقصد نہیں، پاگل نہیں، یہ سوچی سمجھی تخلیق ہے۔ اتنی خاموشی سے، اتنی خوبصورتی سے اتنا کچھ چلانا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ خدا کو ماننے میں مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے ہم خود کو جواب دہ نہیں بنانا چاہتے، ورنہ نشانیاں ہر طرف پھیل جاتی۔